صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المبین و فرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے. سب سے پہلے ساری تعریف اور ساری توصیف اس خداوند عالم کے لیے، اس معبود حقیقی کے لیے کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو ہم سب کا خالق ہے. وہ پروردگار عالم کے کچھ اسماء کا آپ کے سامنے تذکرہ کر رہی ہوں. انشاءاللہ اس درس میں بھی آپ کے سامنے کچھ پروردگار عالم کے ناموں کا تذکرہ ہوگا اور ان کے خواص کے بارے میں، ان کی فضیلتوں کے بارے میں آپ کے سامنے بیان ہوگا. تو آج اللہ سبحانہ و تعالی کے جن ناموں کا میں تذکرہ کروں گی، ان میں سے سب سے پہلے جو نام ہے وہ ہے الشکور، شکر کرنے والا یا شکر قبول کرنے والا. اگر کسی شخص کو رات میں ٹھیک سے نظر نہ آ رہا ہو، یعنی کہ کسی کی نائٹ ویژن کمزور ہو گئی ہو، تو پانی پر 40 ٹائمز 40 مرتبہ یا شکورو پڑھ کر دم کیا جائے اور اس پانی سے آنکھوں کو دھویا جائے تو انشاءاللہ اسے شفا ملے گی. اور اگر 526 ٹائمز 526 مرتبہ پڑھا جائے تو اور بہتر ہے اور اچھا ہے. خداوند عالم کا دوسرا نام ہے الشافی یا شافی. کسی بھی دوا پر، جو بھی دوا ہم لے رہے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر کے پاس سے لے کر آئے ہیں یا میڈیکل سے لے کر آئے ہیں یا ڈیلی جو دوائیں، کچھ لوگوں کو جس طرح آج کل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں کہ ڈائبٹیز یا پھر تھائرائیڈ، تو ڈیلی میڈیسنز لینی پڑتی ہے. تو چاہے جہاں سے بھی وہ دوا لائیں اور یا ڈیلی لیتے ہوں، اس دوا پر اگر 391 ٹائمز 391 مرتبہ یا شافی کی تلاوت کی جائے اور اس دوا پر دم کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس دوا میں شفا پیدا کر دے گا. الشافی کا دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو یا شافی کی کانسٹینٹ تلاوت کرتا ہے، یعنی کہ مداومت کرتا ہے اس ذکر کی، جب موقع ملتا ہے تو یا شافی کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے امراض ظاہری اور امراض باطنی سے بھی نجات دیتا ہے، یعنی کہ کوئی مرض اس کے قریب نہیں آتا، اور ساتھ ساتھ میں اس کی قوت مناعہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اب یہ قوت مناعہ کیا ہے؟ مناعہ کا مطلب ہوتا ہے امیونٹی. تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی امیونٹی بھی انکریز کر دیتا ہے، اس کی امیونٹی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تھرڈ یہ کہ اگر انسان غذا پر پڑھے، یعنی جو بھی چیز کھا رہا ہو اس پر یا شافی یا الشافی کی تلاوت کرے تو اس کھانے کا مضر اثر ختم ہو جائے گا، یعنی جو بھی اس کے ہارمفل کیریکٹر ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے. شیخ بہائی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو، دعا یہ ہے
لا الہ الا اللہ بعزتک و قدرتک، لا الہ الا اللہ بحق حقک و حرمتک، لا الہ الا اللہ فرج برحمتک۔ اگر کوئی شخص اس دعا کو 70 ٹائمز 70 مرتبہ خلوص نیت کے ساتھ، ترک ذنوب کے ساتھ، یعنی گناہوں کو چھوڑ کر لباس و جسم کی پاکیزگی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو کسی حاجت کی نیت سے یا کسی شفایابی کی نیت سے، تو پروردگار عالم اسے شفا عطا کرے گا۔ شیخ بہائی فرماتے ہیں کہ جو اس دعا کو 70 مرتبہ خالص نیت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ پڑھے، اگر حاجت روائی نہ ہو تو قیامت میں میرا گریبان تھامے۔ لیکن ہاں ایک اور بات ہے، اور وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ مریض کی اگر حتمی موت ہے تو پھر یہ دعا اثر نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اجل حتمی کا وقت ہے جو ہے وہ معین کیا تھا اور وہ آ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تیسرا نام جو اس درس میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں وہ ہے الشفیق۔ الشفیق دل کو نرم کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر کوئی شخص ہے جس کا دل بہت سخت ہے اور جسے بہت زیادہ غصہ آتا ہو، تو پروردگار عالم کا یہ اسم مبارک یا شفیقوں کی وہ 490 ٹائمز 490 مرتبہ تلاوت کرتا ہے تو دل کے نرم کرنے کے کام آتا ہے۔ خداوند عالم کا چوتھا نام ہے الصمد۔ امتحانات، فقر، بھوک اور برے امور کے اندر 134 مرتبہ یعنی 134 ٹائمز یا صمدو کی تلاوت کرنا بہت زیادہ مؤثر ہے۔ دوسرا بینیفٹ یہ ہے الصمدو کا کہ قضائے حاجت کے عنوان سے 40 روز تک اگر 134 ٹائمز یا صمدو کی تلاوت کی جائے تو اس کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ صدق اور یقین کے لیے اگر انسان منزل یقین تک پہنچنا چاہتا ہے تو وقت سحر، صبح سے نماز فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، جس میں جب روزہ ہم لوگ کرتے ہیں تو جس وقت کھانے کے لیے اٹھتے ہیں، سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، وہ وقت جو نماز شب کا وقت ہوتا ہے، اس وقت حالت سجدہ میں 111 مرتبہ 111 ٹائمز یا کوئی شخص اگر یا صمدو کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو پروردگار عالم اس کو اہل صدق اور اہل یقین میں شمار کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پانچواں نام ہے الصادق۔ اگر کوئی شخص جھوٹ سے دور اور حقیقت سے قریب ہونا چاہتا ہے، یا یہ کہ کوئی شخص بہت زیادہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو اور وہ اس عادت سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، تو اس نیت سے کہ حقیقت سے قریب ہو جائے اور سچ بولنے لگے تو 195 ٹائمز 195 مرتبہ پروردگار عالم کے اس اسم کی تلاوت کرے، انشاءاللہ اس کی یہ بری عادت اس سے دور ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہ کچھ پروردگار عالم کے نام تھے جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اس امید کے ساتھ کہ ہم سب خداوند عالم کے ان ناموں سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے جو کہ دعاؤں کی دعا ہے کہ پروردگار عالم فرزند زہرا یوسف زہرا وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارا شمار، ہمارے مردوں کا شمار ان کے آوان اور انصار ان کے منتظرین میں فرمائے، حضرت کو ہمارے نام اعمال سے راضی اور خوشنود فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔